بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ شہباز۔ ہیڈلائنز آپ نے جانے، مزید بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ اب رخ کریں گے حاصل پور کے نواحی علاقہ قائم پور کا، جہاں قائم پور شہر جوہر میں تبدیل، لیکن پھر بھی انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں راؤ وسیم اکرم۔ میں تحصیل حاصل پور کے نواحی علاقہ قائم پور میں موجود ہوں، جہاں پہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت آئے روز یہاں پہ قائم پور کی جو مین شہر ہے اس پہ گندا پانی کھڑے ہونا معمول بن چکا ہے، اور یہاں پہ گرلز ہائی اسکول، یونین کونسل اور ویٹرنری ہسپتال اسی شاہراہ پر موجود ہے، لیکن یہاں پہ انتظامیہ کو یہ گندا پانی بالکل نظر نہیں آتا، اور یہاں پہ اس کے خلاف شہری کو سراپا احتجاج ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے جانیں گے وہ کیوں سراپا احتجاج ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ سراپا احتجاج ہیں اور آپ نے کبھی اعلیٰ حکام سے اس بارے میں اپیل نہیں کی؟ جی ہر کہنو کی بڑے پریشان ہے، کمیٹی گئے آدھے جی حاصل پور جاؤ، حاصل پور چیف امتیاز ہیں جو یہ صاحب کو گئے آدھے تو ضلع کونسل نہ لو، ضلع کونسل ہم دیتی ہیں درخواست، سانو ایسا میں نہیں آتا ہے شہر کہیں دے حوالے سے کوئی سانو بھیج دے جی حاصل پور جاؤ، حاصل پور والے آدھے جی ضلع کونسل دے حوالے، سانو ایک سب بڑے پریشان ہے۔ اتنے پانی سارا کاروبار بند ہے، نہ اتنے کوئی آ سکتا نہ جا سکتا، پتہ نہیں سارے کتنے ستے ہیں۔ انتظامیہ چاہیے سکول ٹائم سویرے آتے ویکھن یا چھٹی ٹائم آتے ویکھن اتنے کیا حساب کتاب ہوتا، کوئی بچہ کتنے ڈٹھا پیا کہتا بستا کتنے کوئی صحیح لگ گیا، کوئی رہ گیا، کوئی رک گیا، بڑی پریشانی ہے سائیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ جو یہاں کے شہری ہیں انہوں نے بار بار انتظامیہ کے نوٹس میں بھی دیا، لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، اور اگر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ چیف آفیسر کے پاس جائیں، اگر چیف آفیسر کے پاس جائیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ضلع دار کے پاس جائیں، کبھی کسی افسران کے پاس جاتے ہیں بیچارے، کبھی کسی افسران کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے نااہل انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور جو یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، نااہل اسسٹنٹ کمشنر ہی میں ان کو تو کہوں گا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کیا الفاظ استعمال کروں، جو کہ 1400 تقریباً یہاں پہ بچیاں اس اسکول کے اندر جو کہ داخل ہیں، اور 1400 بچیاں یہاں سے ہر روز گزرتی ہیں اس گندے پانی سے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہاں سے گزرتی ہیں، لیکن انتظامیہ کو یہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور لوگ یہاں سے جو گزرتے ہیں بہت ہی مشکل ہو کے یہاں سے پانی سے گزرتے ہیں، نمازی یہاں پہ نماز تک نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہماری جو ڈی سی او بہاولپور ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ لہذا اس جو گندا پانی ہے اس کے خلاف جو کہ نوٹس لیا جائے۔ بہت شکریہ راؤ وسیم اکرم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ انور علی پبلک ہائی اسکول داؤد کھیل میں سالانہ سپورٹس کالا مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ فائنل کھیلوں کے مقابلے میں رسہ کشی، میوزیکل چیئر، سلو سائیکلنگ اور دیگر مقابلے شامل تھے۔ مزید جانتے ہیں تنویر عابد خان سے۔ جی تنویر، آگاہ کیجیے گا۔ کھیل میں سالانہ سپورٹس گالا سال 2021 کا انعقاد کیا گیا۔ ان فائنل کھیلوں کے مقابلوں کو مہمان خصوصی سکول سرپرست اعلیٰ نصر اللہ خان تھے۔ یہ مقابلے 5 دن تک جاری رہے، جبکہ فائنل مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ان کھیلوں کے مقابلے میں 20 سے زائد کھیل شامل تھے، جن میں غبارے پھاڑنا، رنگ پھینکنا، چمچ بال، مینڈک دوڑ، بوری دوڑ، سلو سائیکلنگ، میوزیکل چیئر، رسہ کشی اور والی بال کے علاوہ دیگر مقابلے شامل تھے، جن میں سکول کے طالب علموں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس موقع پر سکول کے طالب علموں اور سکول پرنسپل طاہر حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے سکولوں میں ہر سال ان کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ہم ان مقابلوں میں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرتے ہیں، اور ان کھیلوں کا مقصد طلباء کے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور انہیں اعلیٰ سطح کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ بہت شکریہ تنویر عابد خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ احمد پور شرکیہ سٹی پریس کلب کا قیام عمل میں آ گیا۔ ورکنگ جرنلسٹ کی نمائندگی سٹی پریس کلب کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آصف عوان کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز پہلے بہاولپور کے نجی ریسٹورنٹ میں سٹی پریس کلب کی افتتاحی تقریب اور پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بہاولپور کے 65 سے زائد پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت سینئر صحافی علی ہاشمی، حفیظ منصوری، جمال محمد یوسف نے کی۔ اس حوالے سے صحافیوں کا کہنا تھا کہ ورکنگ جرنلسٹ ہمارا سرمایہ ہے، صحافیوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔
صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے حفیظ منصوری کا کہنا تھا کہ اس پریس کلب کی جو سنگ بنیاد رکھی ہے، اس کے لیے ہم سب لوگ اپنا خون پسینہ لگائیں گے، اپنی جدوجہد لگائیں گے، اپنی سٹرگل لگائیں گے، اپنی توانائیاں لگائیں گے، اپنی صحافتی پیشہ ورانہ جو ہمیں جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اس مقصد کے لیے لگائیں گے، اور اس شہر کے اندر آنے والے صحافی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا پلیٹ فارم چھوڑ کر جائیں گے جو کینہ اور بغض سے صاف ہوگا۔ صدر سٹی پریس کلب بہاولپور علی ہاشمی کا کہنا تھا کہ بہاولپور میں دیگر پریس کلب صحافیوں کے مسائل کے حل اور ان کے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور سٹی پریس کلب اب وقت کی ضرورت بن چکا تھا کہ عامل صحافی پر مشتمل پریس کلب بنایا جائے، اور یہاں حقیقی صحافیوں کی نمائندگی دیکھ کر یہ یقین سے کہا کہ سٹی پریس کلب شہر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے۔ 7 چیف وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ان کے سینئر پرائیویٹ سیکرٹری محمد سلیم باجاری 2 روزہ دورے پر 7 پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کھول دیے ہیں۔ خصوصاً مجھے ہر وقت کہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ان کا حق ہے ہم پر، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، عوام کا اعتماد ہے ہم پر اور ہم ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے حلقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بی اور این ٹی ایس پاس استاذوں کی جانب سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ناجائزیوں کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے سٹی پریس کلب کے آگے سخت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک سید افضل شاہ، عبد القادر کھوسا، قربان ملا، لیاقت علی اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ استاد قوم کا سرمایہ ہیں۔ بی اور این ٹی ایس پاس استادوں کو پرائمری استادوں کے گریڈ 9 سے 14 میں اپ گریڈ نہیں کیا گیا، جبکہ پی ٹی الف کے آئین کے مطابق 50% پی ایس ٹی سے جی ایس ٹی میں شریک کیا جائے، جو ایسا نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ اپ گریڈ کر کے پی ایس ٹی سے جی ایس ٹی میں شامل کر کے استادوں کی بے چینی کو ختم کیا جائے۔ رانی پور میں کھاد مافیا کے خلاف انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر صوبو دھیرو، شاہ نواز میرانی اور اسسٹنٹ تحصیلدار راشد راجپر نے شہر کے مختلف علاقوں میں کھاد کی دکانوں پر چھاپا مار کر ذخیرہ کی جانے والی کھاد کی سینکڑوں بوریاں برآمد کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنر صوبو دھیرو شاہ نواز کا کہنا ہے کہ کھاد نہ ملنے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ 1770 روپے والی کھاد کی بوری 2500 روپے بلیک پر فروخت کی جا رہی ہے۔ کھاد سرکاری ریٹ پر کاشتکاروں کو نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سی بی میں وائس چانسلر میر چاکر خان ہند یونیورسٹی سی بی پروفیسر ڈاکٹر سید مشتاق شاہ نے کہا ہے کہ جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر میر جان زیب بھی موجود تھے۔ وائس چانسلر میر چاکر خان ہند یونیورسٹی سی بی پروفیسر ڈاکٹر سید مشتاق نے کہا ہے کہ یونیورسٹی مکمل فعال ہو چکی ہے، جس میں لاسٹ میں 7 مختلف شعبہ جات میں طلباء طالبات کو اعلیٰ معیاری تعلیم کے مواقع مہیا کر رہے ہیں اور مستقبل یونیورسٹی کا معیار تعلیم مزید بہتر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ میں سبی، ڈیرہ بگٹی، کوہلو سمیت دور دراز علاقوں سے پڑھنے والے طلباء طالبات مسائل کا شکار رہتے تھے۔ کئی نوجوان اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی ختم کر چکے تھے، مگر جب سے میر چاکر خان ہند یونیورسٹی سی بی کا قیام عمل میں آیا ہے، سی بی سمیت سوئی، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، ہرنائی، زیارت، ڈیرہ مراد جمالی، جعفر آباد کے سینکڑوں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے مواقع مل گئے۔ مزید اس تسلسل میں بہتری کی جانب گامزن کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو پروئے کار لا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ نوشہر الفیروز محکمہ فارسٹ افسران کے ہمراہ محبت ڈیرو کے کچے کے علاقے میں کارروائی۔ محکمہ فارسٹ کی کارروائی کے دوران 60 ایکڑ زمین سے قبضہ باگزار کروا لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر مالک ڈھنو ملا، فارسٹ کی زمینوں پر پہلے بھی آپریشن کیے گئے کچھ بحاثر نے پھر سے قبضہ کر کے فصل بیچ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کر کے فارسٹ کی زمینوں پر لگائی گئی فصلیں تلف کر دی گئی ہیں۔ یہاں پر وقت ہے ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔
ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.